السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے ناول وفائے یار کی ایپیسوڈ 9۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یار تعمیر جاں نہ پہن کرا، جو بھی ہے شادی تو ہے نا، سنابل منت سماجت والے انداز میں بولا۔ جب میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ویسے بھی سفید سوٹ کافی نہیں ہے کیا، جو اوپر سے یہ مہرون شیروانی بھی پہنو؟ یہ ایسے ہی ٹرائی کر لیتا ہوں جینس کے اوپر ہی، اور سوٹ کا سائز ٹھیک ہی ہوگا۔ میرے باپ سوٹ ہی چیک کرنا ہے، شیروانی تو یہیں کھڑے چیک ہو سکتی ہے، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ کیا مصیبت ہے، ماپ ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تعمیر تجھے اللہ کا واسطہ، سنابل ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کن کو شوق ہوتا ہے شادی کا، یہ شادی کم ڈیمانڈنگ اسکیم زیادہ لگتی ہے۔ وہ چڑ کھاتا اس کے ہاتھ سے سوٹ پکڑ کر ٹرائل روم کی طرف بڑھ دیا۔ لہنگا پہن کر اس نے ایک نظر سامنے لگے شیشے پر ڈالی۔ اس کا وجود واقعی دلکش لگ رہا تھا۔ شرٹ کا گلا ڈیپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے بال کھول کر اپنے شانوں پر پھیلائے اور گلاسز کو ہاتھ میں پکڑ کر باہر جانے لگی۔ کرچ، یہ دروازے کو کیا ہوا؟ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اس نے دوبارہ سے ہینڈل کو گھمایا مگر وہ فری ہو چکا تھا۔ او میرے خدا، اس کو بھی اب ہونا تھا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتی اپنے کپڑوں کے پاس گئی اور موبائل دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، میرا تو فون بھی ماورا کے پاس ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ پریشان سی ہوتی دروازہ کھٹکھٹانے لگی، مگر آواز تھی کہ شاید باہر جا ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ شیشے کے سامنے کھڑا کالر درست کر ہی رہا تھا کہ اسے کوئی ہے دروازہ کھولو کی آواز سنی۔ آئی تھنک کوئی پھنس گیا ہے، خود سے کہتا وہ باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھتا پیچھے والے دروازے کی طرف بڑھا، مگر کوئی آواز نہ پا کر وہ دوبارہ مڑ گیا۔ وہاں لوگوں کی کم گہما گہمی کی وجہ سے وہ آسانی سے آواز سن پا رہا تھا، مگر اب آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ تبھی اندر سے دوبارہ آواز آئی، پلیز اوپن اٹ۔ روندھی سی آواز سن کر اس نے ٹرائل روم کا ہینڈل موڑا، مگر اسے فری ہوا دیکھ اس نے ایک دھکے سے دروازے کا لاک توڑ ڈالا، مگر دروازہ کھلتے ہی سامنے وجود کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آیتل؟ اس نے منہ سے بے ساختہ نکالا۔ جی وہ اپنی ہونٹ کاٹتی حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ایک واقعہ وہ یاد کر کے آئی تھی کہ ایک اور واقعہ پیش ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ تبھی وہ دروازے کی اوٹ سے پیچھے ہوا تو وہ باہر نکلی۔ تعمیر کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر سنابل اس کی طرف لپک پڑا جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ہمیشہ مشکل میں ہی کیوں پھنس جاتی ہیں؟ وہ اپنے انداز میں واپس آتا ہوا بولا۔ میں جان کر تو پرابلم میں نہیں پھنستی، پرابلم مجھ سے ٹکر لیتی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ پرابلم کریٹ فی الحال آپ خود کرتی ہیں، وہ منہ موڑتا ہوا بولا۔ آیتل؟ سنابل نے اس کی بات سن کر فوراً سے کہا۔ جی، مگر آپ کون؟ آیتل نے ابرو سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ ابھی سنابل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک لڑکی اور دو لڑکوں کو دیکھ کر گارڈ آ کر فوراً بولا۔ کیا مسئلہ ہے، لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ گارڈ دونوں کو گھورتا ہوا بولا۔ لڑکی کو تو تنگ نہیں کر رہے، البتہ یہ آپ کا دروازہ ضرور لڑکیوں کو تنگ کر رہا ہے، اس نے تنے ہوئے جبڑے کے ساتھ دروازے کی فری نوب کو گھما کر کہا۔ جی میں ٹھیک کرواتا ہوں، کہہ کر وہ گارڈ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ دوبارہ سنابل کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں، مگر فی الحال مصروفیات ہیں، اگلے سیمسٹر میں ملاقات ہوگی تو لازمی بتاؤں گا، اگر نہ ہوئی تو ڈاکٹر شاہ میر، میرا مطلب تعمیر سے پوچھ لیجیے گا۔ چلیں تعمیر؟ آنکھوں میں مسکراہٹ کی جگنو لیے وہ اپنے تاثرات چھپائے تعمیر کو ساتھ لے جانے لگا۔ تعمیر جس غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا وہ اس کو کچا چبا کر کھا جائے گا وہ جانتا تھا، مگر فی الحال وہ صرف انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ تعمیر اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بائے سویٹ سسٹر، وہ بھی آیتل کو مسکرا کر خدا حافظ کہتا اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ آیتل تھوڑی دیر پہلے ہونے والی کارروائی کو سوچ کر ہکا بکا تھی۔ یہ تھا کیا؟ یہ کیسے جانتے تھے مجھے؟ اور یہ اتنا خوشگوار انسان کا تعلق اس سڑے ہوئے ٹی ایس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ماورا آ گئی۔ یار کیا یہی مہوش کی بارات بلانی ہے یا دلہن کی جگہ تم نے جانا ہے؟ وہ تپی ہوئی بولی۔ یہ دروازہ لاک ہو گیا تھا ورنہ مجھے کوئی شوق تو نہیں تھا یہاں رکنے کا، دیکھو ٹھیک ہے سب، بس اس کرتی کا گلا ڈیپ ہے تھوڑا، اب پتہ نہیں تمہاری بہن نے رکھوایا کہ اس ٹیلر نے کیا ہے۔ یار اس نے ہی کروایا، اسے کافی شوق ہے نمائش کا، اسے چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ فٹ ہے نا، لوز تو نہیں کہیں سے؟ یار مجھے ٹائٹ لگ رہا ہے تھوڑا، باقی پتہ نہیں۔ ہاں یار صحیح ہے، پھر تم جاؤ تبدیل کراؤ، بلکہ رکو پیاری لگ رہی ہو، یہ دوپٹہ لو سر پر، میں ایک تصویر لے لیتی ہوں، ایک یاد ہی صحیح۔ اوکے۔ اس نے جلدی سے بال ایک کندھے پر ڈال کر سر پر دوپٹہ جما کر پوز کیا اور ماورا نے اس کے موبائل کے کیمرے کی آنکھ سے قید کر لیا۔ آیتل پیاری آئی ہیں یار پکچرز تمہاری، ماورا نے 2 پکچرز آیتل کو دکھائیں۔ واقعی میں ماورا تم تو بہت اچھی فوٹوگرافر ہو، بس شادی میں بھی کھینچ دینا اب 2-3۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، مگر اب جاؤ چینج کر کے آؤ، میں یہ پکس تمہیں واٹس ایپ کرتی ہوں۔ اوکے۔
آئتل جلدی سے واپس روم میں چل دی اور ماورا اس کا باہر انتظار کرنے لگی۔ تجھے کیا ضرورت پڑی تھی بکواس کرنے کی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سنابل پر چڑھ گیا۔ میں نے کیا کہا؟ بس پوچھا ہی کہ وہ آئتل ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا انگنیشن میں چابی ڈالنے لگا۔ بالکل، اور یہ بھی چول مار دی کہ کیسے جانتا ہوں آپ کو، یہ تعمیر سے پوچھ لینا۔ کیا سوچے گی وہ کہ ہم اس کی بات کرتے رہتے ہیں؟ تعمیر اس پر چڑھائی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو پوچھے تو بتا دینا کہ ہم آپ کی بات کبھی بھی نہیں کرتے تھے، مگر آپ کا تذکرہ تب سے ہماری گفتگو کا حصہ بنا ہے جب سے اپنے مجھے تعمیر شاہ کو شامیر بنایا ہے۔ وہ معصومیت سے قہقہ دباتے ہوئے گویا ہوا۔ تیرا خون ہو جائے گا میرے ہاتھ سے بدتمیز انسان، وہ اس کے گردن کے خلیوں کو زور سے دباتا ہوا بولا۔ شامیر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مت کر ایسے ہی، وہ تیری ماڈرن بیوی شادی سے پہلے بیوہ ہو جائے گی۔ سنابل اپنی گردن کو دباتا ہوا چلایا۔ اب تم نے اگر شامیر بولا نا تو قسم کھاتا ہوں اپنا تو پتہ نہیں مگر تجھے ضرور تیری شادی سے پہلے ٹانگوں سے لاچار کر دوں گا۔ وہ غصے سے چیخا، مگر اس کے لہجے میں وہ روب غائب تھا جو سنابل کو چپ کروا دیا کرتا تھا۔ تبھی سنابل اسے اور تنگ کر رہا تھا۔ سنابل ایک واحد شخص تھا جو اس کی جان تھا، اس کا راستان، اس کا ہمراز، اس کے سکھ دکھ درد بھرے لمحات کا اکیلا ساتھی۔ تعمیر کو زندگی کی طرف لانے میں سب سے اہم کردار اسی انسان کا تھا جو تعمیر کو بے حد عزیز تھا۔ تعمیر ویسے تیرے سسرال چلیں؟ سنابل نے ایک اور چوٹ لگائی۔ سیدھا ہو کر گاڑی چلا لے ورنہ یہ نہ ہو کہ گھر کے بجائے ہسپتال جانا پڑے۔ اچھا تعمیر ایک بات بتا، آئتل تو لاہور رہتی ہے تو اسلام آباد کیا کرنے آئی ہے؟ سنابل نے ونڈو سے باہر دیکھتے گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا۔ میرے ولیمے کی دعوت پر آئی ہے، اس نے سڑ کر سڑا ہوا جواب دیا۔ اتنی انسیت کے ولیمے کی تصاویر میں بھی ضروری ہے؟ سنابل مسکراہٹ چھپاتا ہوا بولا۔ یار تو باز کیوں نہیں آتا؟ تو نے ایسا کب کچھ دیکھ لیا جس کی وجہ سے تو یوں ہر بات پر اس کا ذکر لے آتا ہے؟ وہ جو ریسرچ والی لڑکی تھی اس کی کزن ہے، اور اس لڑکی نے کال کی تھی مگر میں نے کال نہیں اٹھائی، اور بیک کال تیرے کہنے پر کی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ سنابل بچی ہے، وہ 21-22 سال کی، میرے لیے بالکل میرے تمام طلبہ جیسی ہی ہے، کوئی خاص نہیں، اس لیے پلیز جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ منت زدہ لہجے میں بولا۔ ایک منٹ، سنابل نے گاڑی روکی۔ اگر یہ لڑکی پولیس اسٹیشن والی ہی ہے تو نے اس سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اور جب پہلے دن نے اسے دیکھا ہوگا یقیناً تو پہچان گیا ہوگا، تو پھر نے اس کی مدد کیوں کی؟ پہلے ہی دن تو اس کے فارم HOD کے روم میں سائن کروانے چلا گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیونکہ اس کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی، یاد ہے جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے ہائی سیکنڈری اسکول میں داخلہ لینا تھا، اور اس دن بھی آخری تاریخ تھی، تو میم راہیلہ، مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے مجھ سے میرے فارم لے کر مجھے اپنی گاڑی میں گھر بھیجا تھا۔ اس وقت تو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ بابا گزر چکے ہیں، مگر انہیں اطلاع تھی اور میری فیس تک جمع انہوں نے کروائی تھی۔ مجھے بس 1 اپریل کو اسکول آ جانا بتانے وہ گھر آئی تھیں۔ ایک ایسا ہی لمحہ وہ بھی تھا سنابل۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کرب تھا، تکلیف تھی، کسی کو کھو دینے کی تمام لمحات میرے سامنے ویسے ہی گھوم رہے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تو یقیناً میں اس کی فیس بھی جمع کروا دیتا، مگر میں اس پر یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ جس وجہ سے خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہی ہے، وہ وجہ مجھے میرے اندر چھپے درد کو کیسے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر رہی ہے۔ اس وقت میرے نزدیک وہ وجہ ضروری تھی۔ وہ بات الگ کہ اس نے مجھے پولیس اسٹیشن پہنچایا ہے، لیکن جیسے میرے لیے اس اسکول میں داخلہ لینا خواب تھا، اس لڑکی کی آنکھوں سے عیاں تھا کہ وہ کتنی لگن رکھتی ہے یہاں ایڈمیشن کے لیے۔ میرے سامنے میری اپنی کہانی آ چکی تھی، بس کردار مختلف تھے، یا یہ کہہ لو مجھ جیسی تو نہیں، مگر اس سے ملتی تکلیف میں ایک اور کردار شامل ہو گیا تھا۔ سنابل، میں وہ مرد ہوں جس کے دل کو ایک عورت کا عشق تباہ کر گیا، مگر آج بھی وہ عورت آ کر میرے دل کی اس راگ کو رکھنا چاہے تو یقیناً میں خوشی خوشی اس کو دے سکتا ہوں، یہ بھی بولے بغیر کہ اس نے کیا 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 تھا۔ اور تو اس دن کی کال کے بعد سے بات کو جس ترازو میں رکھ رہا ہے نا، یہ بات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے کہ مت کیا کر ایسی باتیں۔ وہ کہیں کھو گیا تھا، سامنے دیکھتا وہ اپنی کیفیت سنابل کے سامنے رکھ کر خاموش باتیں۔ وہ کہیں کھو گیا تھا، سامنے دیکھتا وہ اپنی کیفیت سنابل کے سامنے رکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ پتھر نما انسان تھا، اس کو موم کرنا کہاں آسان تھا، مگر آئتل سے اس کا ایسے بات کرنا اور اس کے اعصاب کا یوں نارمل حالت میں تبدیل ہو جانا اسے ایک ننھی سی رمق دکھا گیا تھا، جیسے تعمیر شاہ نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ تعمیر، سنابل نے اس کو کندھے سے کھینچا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ پورا گھر پیلی اور لال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پورے دالان کو گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اکٹھے راولپنڈی میں ملک ویلا میں رکھا گیا تھا۔ لڑکے والوں کی ساری فیملی ملک ویلا میں موجود تھی۔ ہر چیز روشنیوں سے نہا رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہنے شیشے کے سامنے خود کو گھور رہا تھا۔ خدا کے بندے، میں رو پڑوں گا اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا زوال پوچھا، میں رو پڑوں گا۔ میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں۔
وہ اپنی راہ پر چلا گیا ہے، میں اپنی راہ پر چلا گیا ہوں۔ اب اس سے زیادہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھا میں رو پڑوں گا۔ تھا میری آنکھوں کا جو بھی تارا، سبھی سے زیادہ تھا مجھ کو پیارا۔ تھا میری چلمن کا ایک ستارہ، وہ مجھ سے کیسے بچھڑ گیا ہے۔ سوال پوچھا میں رو پڑوں گا۔ خدا را اب بھی ہے میری چاہت، وہ مجھ سے چاہے بچھڑ گیا ہے۔ خدا را سن لے کبھی بھی اس پر زوال آیا میں رو پڑوں گا۔ ابھی میں خوش ہوں، ابھی وہ بھولی ہوئی ہے مجھ کو، مگر اچانک کبھی جو اس کا خیال آیا میں رو پڑوں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی روشنی پر کبھی خدایا جو ان اندھیروں کا جال آیا میں رو پڑوں گا۔ شیشے میں بجتی ایک عجیب نظم کے ارتعاش سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، مگر وہ روتا ہی کب تھا۔ رونے اور ہنسنے کی تو ساری روانیاں وہ عورت اس کے وجود سے نکال کر لے جا چکی تھی۔ گہرا سانس کھینچ کر وہ بال ٹھیک کرتا شیشے سے پیچھے ہوا، مگر شیشے میں ایک عکس دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ یہ سب تیاریاں بہت دل سے کرتا میں، اگر مقابل تم ہوتی۔ کتنا کچھ منفرد ہوتا اگر مہوش کی جگہ تم ہوتی، مگر تم نے خود کو کبھی یہ باور کروایا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں خود کو تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح لے کر پھرتا رہا۔ جب بھی تم ایسی کوئی بات کرتی تو تمہارے آخر پر مسکرا جانے پر میں اس بات کو تمہارا مذاق سمجھ لیتا تھا، مگر کہاں پتا تھا وہ سب سچ ہے، اور جو تم نے سنجیدہ انداز میں کہتی ہو وہ محض مذاق ہے۔ کیا ملا مجھے اجاڑ کر پہلے ہی دن؟ اگر تم انکار کر دیتی، پہلے ہی دن مجھ میں وہ کمپل اپنا اختتام دیکھ لیتی، تو شاید میں آج یہاں نہیں ہوتا۔ انسان ہر کسی کا دل تو نہیں رکھ سکتا، جانتا ہوں، مگر کسی کا دل محض اپنے مفادات کے لیے رکھ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دینا کہاں کا انصاف تھا؟ تمہاری خاطر میں نے خود کو کیا سے کیا بنا دیا تھا، خود کو تمہاری خاطر تباہ کر ڈالا، اور ملا کیا؟ یہ خالی ہتھیلی۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو گھورتا ہوا بولا۔ وہ شیشے سے اپنے سارے لفظ کہہ گیا تھا، مگر پیچھے کھڑا سنابل نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی اجڑی سی ویران حالت کو دیکھ کر دل اس کا بھی ڈوب رہا تھا، مگر لبوں پر جیسے قفل پڑ گیا تھا، کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں میں، مگر اب خود سے وعدہ ہے، پہلے قبول سے لے کر دوسرے قبول تک تم شدت سے یاد آؤ گی، اور آخری قبول کے بعد تمہارے لیے ایک آخری کلمہ لازمی ادا کروں گا، اور ان لفظوں کے بعد تم کبھی لوٹ کر بھی آئی تو بھی تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ یہ تعمیر شاہ کا خود سے وعدہ ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی شیف کے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرتا گھڑی پہن کر مڑا تو میرون رنگ کے سوٹ میں ملبوس سنابل کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے گلے جا لگا۔ چلیں شہزادے، سنابل نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ ہاں چل۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مما، انہوں نے کتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے، یہ سب کتنا حسین لگ رہا ہے نا؟ آئتل پرجوش سی ہوتی اپنا میرون اور کالے رنگ کا لہنگا سنبھالتے ہوئے بولی۔ ماشاء اللہ۔ دانیال نے آئتل کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ شکریہ دانی بھائی، بھابھی کہاں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا جو آئمہ بیگم سے مل رہا تھا۔ وہ ماورا کے ساتھ ہے، لڑکے والوں کی فیملی سے مل رہی ہے، تم بھی مل لو جاؤ۔ وہ آئمہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا مسکرا کر بولا تو آئتل اوکے کہتی ان کی طرف چل دی۔ بھابھی، آئتل جلدی سے دانیال کی وائف کے گلے لگی۔ ارے آئتل، اس نے مسکرا کر اسے گلے لگایا اور آصفہ بیگم اور تحریم سے ملانے لگی۔ بھابھی، مجھے دلہا بھائی دیکھنے ہیں، میں بھی تو دیکھوں کون ہے مہوش کے پیا جی۔ اس خوبصورت سی نقوش والی پیاری سی کالے محرون لہنگے میں ملبوس براؤن بالوں کا سائڈ جوڑا بنائے آئتل آصفہ بیگم کو بہت پیاری لگی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا جاؤ، وہ پیچھے سفید سوٹ میں ہے، جاؤ تحریم بہن کو ملوا کر لاؤ۔ جی امی۔ آصفہ بیگم کی بات پر فوراً سر ہلاتی تحریم آئتل کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ چند فاصلہ طے کر کے اس نے مسکراتے ہوئے آواز دی، بھائی۔ تبریز، سنابل، تعمیر اور زابر جو باتیں کر رہے تھے، بھائی سن کر چاروں مڑے۔ بھائی، آپ کو کسی سے ملوانا ہے؟ تحریم نے جلدی سے تعمیر کے بازو میں بازو ڈال کر اسے آگے کو کیا۔ آئتل، یہ ہیں آپ کی کزن کے ہونے والے ہسبینڈ، اور بھائی یہ آپ کی ایک اور حسین سی سالی صاحبہ۔ تحریم کے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے چہرے سے اڑتی ہوائیاں صاف ان چاروں نے نوٹ کی تھیں۔ متوجہ تو وہ کسی اور کو بھی کر گئی تھی، مگر وہ انتقام کی آگ کو ابھی بھڑکانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے پلان کو ایک نئی شکل دے کر وہ کمینہ سا مسکراتا چپ تان کر کھڑا رہا۔ آئتل کو یوں فخ دیکھ کر کوئی بولا نہیں تھا۔ ماحول میں اتنی سکوت دیکھ کر سنابل آگے بڑھا۔ آئتل، آپ یہاں؟ اٹس اے پلیزنٹ سرپرائز۔ جی سر، وہ میری کزن کی شادی ہے، وہ مصنوعی سا مسکرا کر بولی۔
سنابل کے بارے میں وہ عروہ سے پوچھ چکی تھی، اس لیے وہ جانتی تھی کہ وہ بھی یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، مگر تعمیر کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے پرسکون سے ایک نگاہ سجی سنوری لڑکی پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر وہ زاور سے باتوں میں مشغول ہو گیا تھا، جبکہ وہ بھی تحریم کو وہیں چھوڑ کر عروہ کی طرف چل دی جو ابھی ابھی آئی تھی۔ دونوں کو گلے ملتے دیکھ سب نے دیکھا تھا اور کتنے ہی چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ تمہیں پتہ مہوش کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس نے عروہ سے جدا ہوتے سب سے پہلے کہا۔ کس سے؟ اس نے ماتھا سکیڑ کر پوچھا۔ جو آئتل کے ہم رنگ لہنگا پہنے وہ بھی دل میں اتر جانے تک حسین لگ رہی تھی۔ ٹی ایس سے۔ آئتل اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر بولی۔ کیا؟ عروہ بری طرح چونک گئی۔ کہاں ڈاکٹر کہاں مہوش، پاگل تو نہیں ہو گئے سر؟ کس قدر مختلف ہیں دونوں، روز تماشے لگایا کرے گی، عروہ نے افسوس سے کہا۔ مجھے یہ سن کر دکھ ہوا ہے عروہ، آئتل کھوئے انداز میں بولی۔ کیوں؟ کہیں تمہیں بھی کرش تو نہیں ہو گیا ان پر؟ عروہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہو پاگل، ایسا نہیں، میری جو بھی کویشن ہے ان کے ساتھ وہ الگ، مگر وہ بندہ ایسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ روٹ ہیں مگر ان کا کردار بہت زبردست ہے، اور وہ با کردار ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ کبھی لڑکیوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اور انہیں ملنی بھی ویسی چاہیے تھی، بے شک بدتمیز ہو مہوش جیسی ہی، لیکن کردار پہ سوال نہ آتا ہو۔ آئتل نے ایک بھرپور افسوسناک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تبھی دو آنکھوں کا ملاپ ہوا تو وہ جلدی سے نگاہیں جھکا گئی۔ شادی میں یونیورسٹی سے کوئی بھی پرسن انوائٹ نہیں کرنا چاہتا تھا میں۔ اسے یوں یونیورسٹی کی دو طلباء کو دیکھ کر ایک ہچکچاہٹ سی ہوئی تھی۔ مہوش نے کون سا ساتھ رہنا تھا وہاں؟ میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا اس مرگ محبت کا۔ اس کا دل پھر بھیگنے لگا تھا۔ محبت کی جس اوس کو وہ نکال کر باہر کرنا چاہتا تھا وہ اس کے دل پر پھر قابو پانے لگی تھی، مگر سر کو نفی میں ہلاتا وہ سب کو مصروف پا کر ارتضیٰ کی طرف بڑھا جو فون پر کچھ چیک کر رہا تھا۔ ارتضیٰ، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ جی بھائی، وہ ایک دم ہچکچا کر فون بند کرتا ہوا بولا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس کو پریشان دیکھ کر بولا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، میں آتا ہوں۔ وہ ہڑبڑی میں وہاں سے نکلنے لگا تو اس کے ہاتھ میں موجود کیک کا پیس تعمیر کی شرٹ پر لگ گیا۔ اوہ سوری بھائی، وہ ذرا جلدی تھی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں صاف کر لوں گا، تم مجھے واش روم بتا دو کدھر ہے، وہ تسلی بخش انداز میں بولا۔ جی بھائی اوپر جائیں، وہ لیفٹ سائڈ سارے میل روم ہی ہیں، بلکہ آپ لاسٹ روم میں چلے جانا، وہاں پر ہر چیز موجود ہوتی ہے جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی۔ جلدی سے جواب دیتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ تعمیر کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا مگر وہ سر کو جھٹکتا اندر کی طرف چل دیا۔ آئتل یار، وہ سیٹ نہیں لائی تم؟ ماورا نے آتے ہی آئتل سے پوچھا۔ یار میں بھول گئی، بس ابھی لائی۔ ایکسکیوز می کہتی وہ جلدی سے اوپر کی طرف بڑھ دی اور کچھ آنکھیں بیجا اسے جاتے دیکھ مسکرا دیں۔ اپنی دھن میں وہ سیدھا چلتی جا رہی تھی کہ تبھی وہ سامنے سے آتے فولاد نما وجود سے زور سے ٹکرائی۔ آہ اندھے ہو! ایک کہراہٹ کے ساتھ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے اوپر دیکھے بغیر بولی۔ بالکل بھی، ابھی وہ اتنا بولا ہی تھا، ایک جلتی تاروں کا پورا گچھا ان دونوں کے اوپر آ گرا جس نے ان دونوں کو ایک گھیرے میں لے لیا۔ آہ! وہ ایک دم سے سمٹ گئی۔ آئتل ہلو نہیں، وہ تار وہاں سے خراب ہے، کرنٹ لگ جائے گا۔ وہ اس کی پشت پر لٹکتی تار کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ کرنٹ کا نام سن کر وہ چیخ مار کر آنکھیں بھینچ گئی۔ اس کا ڈر سے بھرپور چہرہ دیکھ کر وہ نرم انداز میں بولا۔ ایک تار ہی ہے، اگر کرنٹ لگا بھی تو تھوڑا سا ہی لگے گا، اس لیے اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں تیزی دیکھ کر وہ فٹ سے آنکھیں کھول کر بولی۔ ایک تار ہو یا 10، کرنٹ ہوتا ہے اور اس سے جان بھی چلی جاتی ہے، مجھے شوق نہیں ہے اپنی جان دینے کا۔ آئتل ہلو نہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں کے پیچھے لے جاتا ہوا بولا، جس کی وجہ سے وہ ایک قدم اس کے اور قریب آ گئی۔ اس کی سانسوں کی آواز اس کے کانوں میں گھل رہی تھی۔ اس کے دھڑکتے دل کے ارتعاش میں ایک عجیب سا شور تھا، مگر وہ بڑے ضبط کے ساتھ اس کے ساتھ لگے کھڑی تھی۔ اگلے 3 سے 4 منٹ کے بعد وہ ساری تاریں سلجھا کر اس سے گویا ہوا۔ یہ میرے بائیں ہاتھ والی تار سے سر باہر نکالو۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنا سر ابھی تھوڑا اونچا کیا ہی تھا کہ وہ بھی ایک دم سے اس کی طرف کھنچ گیا۔ آہ! دونوں کا ماتھا ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ میری چین! ڈاکٹر تعمیر پیچھے نہ ہو، میری چین ٹوٹ جائے گی، وہ روحانسی سی ہو کر بولی۔ اف! وہ سر نفی میں ہلاتا دوبارہ اس سے گویا ہوا۔ تھوڑا قریب آؤ۔ جی؟ وہ نہ سمجھے انداز میں بولی۔ تار کا گھیر تھوڑا ہے، اس لیے دونوں کے سر سے اتنے فاصلے پر نکالنا ناممکن ہے، اس لیے کہا ہے قریب آؤ تاکہ وہ تار لوز ہو سکے اور میں دونوں کے سر سے باہر آ کر سکوں۔ اس کی مکمل بات سن کر وہ ایک قدم اور آگے کو بڑھی جہاں اس کا سر اس کے سینے کو چھو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی ہلچل کو سن کر اس کا دل بند ہو رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ تبھی وہ تاروں کو نکال کر پیچھے پھینکتا ہوا بولا۔ میڈم نکالیں اس مصیبت کو اب۔ اس کی روبدار آواز سن کر وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔
یہ مصیبت میری وجہ سے نہیں آئی ہے، آپ ٹکرائے ہیں مجھ سے آ کر۔ وہ اس کی قمیص کے بٹن سے اپنی چین نکالتے ہوئے بولی، جو برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ ہاں، اور تاریں بھی میں نے پھینکی ہیں اور یہ بھی میں نے اٹکائی ہے نا؟ وہ گھورتے انداز میں بولا۔ ابھی اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ تائی جان کو زینے عبور کرتی دیکھ وہ فوراً تعمیر سے گویا ہوئی۔ ڈاکٹر تعمیر، میری تائی جان آ رہی ہیں، ہمیں ایسے دیکھ کر وہ یقیناً رائی کا پہاڑ بنا دیں گی، پلیز اس پلر کے پیچھے چلیں۔ وہ بری طرح ڈرتے ہوئے شکن آویز چہرے کے ساتھ بولی، تو تعمیر اس کے کندھے پکڑ کر پیچھے پلر کی طرف موڑ دیا، جہاں وہ پلر کے ساتھ لگے کھڑی تھی، جبکہ وہ بالکل اس کے سامنے مقابل کھڑا تھا۔ تبھی اس نے اپنے دائیں بازو کو اوپر کر کے دیوار کے ساتھ ٹکایا۔ آہ! وہ ہلکا سا چیخی۔ اب کیا؟ وہ ابرو سکیڑتا اس کی جانب دیکھتا ہو بولا، میرے بال۔ اس کی بازوؤں کے کف میں لگے سٹڈ میں اس کے بال پھنس چکے تھے۔ اپنے کف کی طرف نگاہ ڈال کر وہ زور سے آنکھیں بھیج گیا۔ پتہ نہیں صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا میں نے۔ دانت پیستے خود سے مخاطب ہوتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں سے سٹڈ کو جدا کر دیا۔ کتنے بے رحم ہیں آپ، وہ کہرا کر بولی۔ سہل سہل کر نکالنے چاہیے تھے، ہے نا، تاکہ اور دیر ہو اور آپ کے ایک رشتہ دار کی نگاہ سے بچیں، پھر کسی دوسرے سے بچنا پڑے گا۔ جلدی نکالو اسے، رات نہیں رکھنا مجھے یہاں۔ نہیں نکل رہا، میں کیا کروں؟ وہ پریشان سی بولی۔ دماغ ہو تو نکلے، 1 منٹ کا کام ہے جسے پچھلے 15 منٹ سے تم کرنے میں لگی ہوئی ہو۔ وہ تب کر بولا، تو خود کر لیں، وہ بھی کوفت بھرے انداز میں بولی۔ میں اور بٹن ایک ہی ڈائریکشن میں ہے، ورنہ بہت پہلے نکال دیتا۔ تھوڑا سا چین کو کھینچو، نکل جائے گا، وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ بولا۔ میری ممانی کی نشانی ہے یہ چین، یہ کسی بھی قیمت پر نہیں ٹوٹنے دے سکتی میں۔ 1 منٹ رک جائیں، ایک کراس نکل گیا ہے، ایک رہ گیا ہے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہاتھ اوپر کر کے اس نے موبائل دیکھا۔ سنابل کالنگ دیکھ کر اس نے فون کان کو لگایا۔ کہاں ہے؟ فون کی دوسری جانب سے آواز آئی۔ جہنم میں، وہ تنے ہوئے جبڑوں کے ساتھ بولا۔ مہوش کو بھی بھیج دوں؟ فون سے آنے والی آواز کو آیتل صاف سن سکتی تھی، تو اس کی بات پر آیتل کے چہرے سے ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ اس کو چھپاتے ہوئے مسلسل چین نکالنے لگی۔ یہاں پہلے ہی ایسے بہت لوگ ہیں۔ اس کی گردن پر چین کا ہک دیکھ کر اس نے فون بند کیا۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے اس کو ڈپٹ کر فون کاٹا اور اس کی گردن پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سمٹی۔ صبر کرو 1 منٹ اب۔ اس نے اس کی چین کے ہک کو کھولا تو چین اس کے بٹن پر لٹک گئی۔ شکر ہے، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ عقل ہو تو اب یہ کراس کھولو، وہ تنے ہوئے انداز میں بولا۔ منہ بسوڑتی اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ چین اس کے بٹن سے نکالنے لگی۔ اگلے 2 منٹ کی محنت کے بعد چین کا دوسرا کراس بھی کھل گیا، تو آیتل نے احتیاط سے وہ چین اس کی قمیص کے بٹن سے باہر نکال لی۔ شکر اللہ کا، دونوں ہم آواز بولے اور دونوں الگ سمت میں آگے کی طرف چل پڑے۔ آیتل، اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر اس کو آواز دی۔ جی؟ وہ فوراً مڑی۔ آپ کی ڈریس پر کیک لگ چکا ہے، صاف کر لیں۔ اس کے بلاؤز کی طرف اشارہ کرتا وہ فوراً مڑ گیا اور وہ اپنی کرتی دیکھنے لگی، جہاں وائٹ اور براؤن کریم اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ آگے کی طرف ابھی بڑھی تھی کہ اس کی آواز دوبارہ سن کر اس کی جانب مڑی۔ یہ بغیر ہینڈل کے روم ہے تو یہ کھلے گا کیسے؟ وہ ابرو چکا کر بولا۔ جی میں کھولتی ہوں۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور بائیں جانب دیوار کے ساتھ لگے بٹن سے کمرہ کھولا۔ وہ اندر کی طرف چل دیا۔ ابھی آیتل مڑی ہی تھی کہ اس نے اسے دوبارہ آواز دی۔ جی؟ وہ کمرے میں جھانکتی ہوئی دوبارہ بولی۔ اس کا بٹن؟ وہ ایک جدید قسم کی حویلی تھی جس کے سارے دروازے آٹومیٹک لاک سے کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ تبھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو آیتل نے اندر بڑھ کر ایک ریموٹ سے اس روم کو ان لاک کیا۔ عجیب ہی گھر ہے، وہ سر نفی میں ہلاتا اندر چل دیا۔ آہ! ایک دم چیخ کی آواز سن کر وہ جلدی سے باہر آیا، جہاں آیتل کی دائیں ہاتھ کی انگلیاں دروازے میں آ چکی تھیں۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ یہ کیا کیا ہے اب دکھاؤ، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جو ایک دم سے نیلا پڑ چکا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، بچ گئی ہو۔ اگر نیل ٹوٹ جاتے تو زیادہ مسئلہ ہوتا۔ یہاں بیٹھو۔ اس کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبھی اسے کارنر پر پڑی ٹیبل پر فرسٹ ایڈ باکس نظر آیا۔ 1 منٹ، اس نے جلدی سے وہ باکس اٹھایا اور اس میں سے ایک ornament نکال کر اس کے ہاتھ پر لیپ کی اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ کے گرد باندھ دیا۔ اس کے پیلے ہوتے رنگ کو دیکھ کر وہ نرماہٹ سے بولا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ یہ پین کلر کھا لو، کچھ دیر بعد درد کم ہو جائے گا، پھر فنکشن کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ آپ کی شرٹ؟ وہ اس کیک کے نشان کو دیکھ کر بولی۔ یہی واش کرنے آیا تھا، مگر وہ کندھے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا، جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اگر آپ پانی سے صاف کریں گے تو یہ اور پھیل جائے گا۔ 1 منٹ۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور ایک دراز سے ایک نیلے رنگ کی پانی نما محلول کی بوتل نکال کر اس کی شرٹ کے داغ والے حصے پر اسپرے کی اور کاٹن کا ایک پیس اس پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ داغ وہاں سے بالکل نکل گیا اور ایسے ہی اس نے اپنی کرتی کے ساتھ کیا اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے دیکھ وہ ہچکچا کر بولی، یہ پانی سے پھیل جانا تھا۔
اس اسٹرین اسپیس سے پھیلے بغیر نکل گیا۔ وہ نرم سے انداز میں بولی، کچھ تو عقل ہے۔ وہ طنز کرتا وہاں سے نکل گیا اور وہ کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔